پر جنگ شروع ہونے والی تھی۔ امام نے فرمایا رکو، پہلے مجھے اتمام حجت کر لینے دو۔ امام پاک ان کے درمیان اونٹنی پر بیٹھ کر کے گئے اور آپ نے خطبہ دیا، لوگوں مجھے پہچانو، میں خود نہیں آیا، میں بلایا گیا ہوں، اور تم نے یہ مہمانی کی، یہ میزبانی کا حق ادا کیا کہ تم نے میرے بچوں پہ پانی بند کر دیا، مجھ پہ پانی بند کر دیا۔ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا شہزادہ ہوں، میری امی رسول اللہ کی دختر ہے، بتاؤ نسب کے اعتبار سے کون ہے تم میں میری طرح؟ اور پھر جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کیا میں نے کسی کا خون کیا، میں نے کسی کے ساتھ برائی کی، میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہے؟ اور فرمایا کہ تم لوگ میری فضیلت نہیں جانتے، میں حسین ابن علی ہوں۔ ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے، ابھی بھی جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے، ابھی بھی جو ہے جا کے پوچھو انس سے، جا کے پوچھو ابن عباس سے، جا کے پوچھو ابن عمر سے، میرے بھائی کر میرے لیے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہمارے لیے جنت کی سرداری کی گئی ہے، جا کے پوچھو۔ حضور مجھے اپنا محبوب کہتے تھے، حضور کہتے تھے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو حسین سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ میرے خون میں اپنے ہاتھ کو نہ رنگو، تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم میں انتشار پڑ جائے گا، میرے خاندان کو پہچانو۔ شمر نے کہا حسین قصہ کوتا کرو، تمہاری فضیلتوں پر تقریر کا موقع نہیں ہے، تمہاری فضیلتوں پہ تقریر کا موقع نہیں ہے، یہاں فضیلت نہ بیان، یا لڑو یا بیعت کرو۔ جب ساری بات آپ نے کی، ایک بدبخت تھا اس میں سے، اتنے نیچ اور نکمے قسم کے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے، ساری گندگی پلیدی جمع تھی۔ اس نے ایک شخص نے کہا تجھے رسول اللہ سے کیا تعلق ہے حسین؟ یہ اتنی بڑی گالی تھی، اس کا مطلب سادات کی سیادت کا انکار، یہ آج کی جو ہے وہ گندگی پلیدی نہیں ہے، یہ یزیدی اور نصبیوں کا یہ شیوا ہے۔ امام حسین تو صلبی سید تھے نا، اصل سید تھے، اصل تھے وہ سادات کی۔ تجھے کیا تعلق رسول اللہ سے، تیرا کیا تعلق؟ اتنی بڑی گالی سن کر مولا حسین تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد کہا اللہ اس کو ابھی ذلت کی موت مار میری آنکھوں کے سامنے تاکہ میں دیکھوں اور یہ سارا لشکر دیکھے کہ میرے بارے میں یہ کہنے والا کہ تیرا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے دیکھے۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ اس کو بیت الخلاء کی حاجت ہے، کپڑے اتار کر بیت الخلاء کے لیے بیٹھا، ایک بچھو آیا اور اس کی شرم کی جگہ پہ ڈنک مارا، ویسے ہی گندگی میں بھرا ہوا اٹھا اور پورے لشکر میں ناچتا تھا، تڑپتا تھا اس زہر کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد پھر امام علی مقام نے اور سارے لشکر نے اس کی ذلت کی موت دے کے سجدہ شکر ادا کیا، مولا تو نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، ابھی بھی تیری بارگاہ میں میری مقبولیت ہے، اور بے شک ان کی مقبولیت۔ ایک بدبخت نے کہا آپ نے خندق چاروں طرف سے جلا کے آگ لگوا دی تھی تاکہ حملہ نہ کر سکے، کہا کہ اچھا وہ وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا دی۔ آپ نے عرض کی مولا اس کو بھی آگ میں جلا۔ اس کا جو وہ گھوڑا بدکا، اور بدکنے کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کی جو وہ زین کے اندر اس کا پیر پھنسا اور اس کو لا کر کے خندق میں گھوڑے نے ڈالا۔ ایک بدبخت نے اور کہا دیکھو حسین دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے، ہم پیئیں گے، جانور پیئیں گے، تمہیں اور تمہارے بچے کو ایک قطرہ نصیب نہیں ہوگا۔ امام علی مقام نے اس کی مولا اس کو بھی بتا دے۔ تو پھر اس کے بعد اس کا گھوڑا بھاگا، وہ پیچھے بھاگا اور ایسا دمو دم ہوا کہ اس العطش چلاتا تھا، پانی اور مشکیزہ اس کے منہ کو لگایا جاتا تھا، جتنا پیتا تھا اتنا پیاس بڑھتی تھی، جتنا پیتا تھا اتنا، حالانکہ پیاس کی حالت میں مرا۔ تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ امام علی مقام کی شان، یعنی امام حسین نے کربلا میں کرامتیں بھی دکھائی اور استقامت بھی دکھائی۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا، یسار اور سالم پہلے میدان میں آئے یزیدیوں کی طرف سے، اور ادھر سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر القلبی میدان میں پہنچے، اور اس کے بعد دونوں کو ایک بار میں ٹکڑے کیا۔ کوئی جو ہے وہ فلسفیانہ گفتگو نہیں، کوئی ناول ٹائپ گفتگو نہیں، کوئی جو ہے وہ طرفداری والی گفتگو نہیں۔ آپ کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ناصبیوں کی، خارجیوں کی، رافضیوں کی، کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس نے کربلا لکھا ہے تو یہ لکھا ہے کہ بہرحال پلڑا بھاری تھا امام علی مقام کے ساتھیوں کا، کیونکہ ان کے ساتھ امام حسین تھے، وہ ہمت، وہ حوصلہ تھے۔ عبداللہ ابن عمیر القلبی نے ٹکڑے کر دیے ان کے، اس کے بعد دوسرے ان کے ٹکڑے کیے، آئے اسی طرح سے، آنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، خود ہی گھسے، اور گھسنے کے بعد آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ چوب لے کر کے لڑنے کے لیے گئی۔ آپ نے امام نے فرمایا عورتوں پہ جو ہے وہ جہاد فرض نہیں ہے، تم واپس آ جاؤ بیوی۔ بالآخر حضرت پہلی شہادت تھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر القلبی کی، مختصر گفتگو کرتے ہوئے دوسری شہادت سن لیں، اس کے بعد پھر ہم امام کی شہادت کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور
شہادت پھر ایک 17 دن کا دولہا تھا حضرت وہاب رضی اللہ تبارک، حضرت وہاب 17 دن کا دولہا۔ ماں کو پتا چلا کہ امام جو ہے وہ میدان کربلا میں ہے، ماں اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے اور آگے کہتی ہے میرے لال، میں نے تجھے دودھ پلایا، دولہا بنایا جوان ہونے کے بعد، اور میں نے تجھ سے کبھی کوئی حق نہیں مانگا اپنا، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ رسول اللہ کا لاڈلا سیدہ کا لال جو ہے وہ کربلا کے میدان میں بے سر و سامان ہے، میرے بیٹے میری لاج رکھ لے سیدہ کے دربار میں، اگر تو چاہتا ہے کہ تو میرے دودھ کی وفا کو ادا کرے تو تو حسین ابن علی پر جان قربان کر دے۔ بیٹے نے ماں سے کہا ماں تو نے تو خود میں آل نبی کی وفا پلائی ہے، میری ماں میں ضرور قربانی دوں گا، لیکن ایک بار میں اپنی بیوی سے مل لوں بات کر لوں۔ کہا نہیں بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے، خیر و شر میں جلدی فرق نہیں کر پاتی، میرے بیٹے اگر تیری بیوی تجھے روک لے گی، منع کر دے گی، محبت آڑ بن جائے گی تو تو جو ہے وہ نہیں جا پائے گا کربلا میں۔ کہا نہیں ماں، یہ تو تیری محبتیں جو تو نے اہل البیت کی محبت پلائی ہے، کوئی عورت کی محبت، دلہن کی محبت کیا دل سے نکال سکتی ہے اس محبت کو؟ بیوی کے پاس گیا، کہا دیکھو میری ماں نے کہا کہ سیدہ کا لال اس وقت آزمائش اور امتحان میں ہے، ہماری شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں، اجازت دو میں کربلا میں جا کر کے قربانی دیا ہوں۔ اس خاتون نے کہا 17 دن میں تو دلہن دولہے کو دل بھر کر کے دیکھ بھی نہیں پاتی، لیکن بات اس سیدہ کے لال کی ہے تو میں جانتی ہوں تم جاؤ گے نا تو جانے کے بعد ضرور شہید ہو جاؤ گے، اور جب شہید ہو جاؤ گے تو حوریں تمہیں ملے گی، بس اتنا کہتی ہوں اکیلے نہ جانا، مجھے بھی ساتھ لے کر کے چلو۔ مجھے بھی کربلا کے میدان میں خواتین موجود ہیں، میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں صرف 10 دن کی اہل البیت کی محبت کی بات نہ کرو، زندگی کا لمحہ لمحہ حسینیت پر گزارو۔ بڑی معذرت کے ساتھ، حالانکہ میں دوران گفتگو کربلا کی داستان کے گفتگو پھر دوسری کوئی گفتگو مجھے جو ہے وہ راس نہیں آتی، لیکن دل کے درد کے طور پہ قوم کی بیٹیوں سے اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، کتنا دکھ ہوتا ہوگا امام علی مقام کی روح اطہر کو، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی سیدہ فاطمہ کے مقدس دل کو، رسول اللہ کے قلب اطہر پر گنبد خضرا میں کیا گزرتی ہوگی کہ مسلمان بیٹیاں کبھی شراب کے اڈوں پہ کسی کے ساتھ نظر آئے، کبھی کسی کے ساتھ بھاگتی نظر آئے، کبھی کسی کے ساتھ سیر و تفریح کرتی نظر آئے، کبھی طلاق مانگ کر آوارگی کے راستے پہ جاتی نظر آئے۔ خدا کے لیے اے مسلم بیٹیوں ذرا دیکھو ان خواتین کے جذبات کو کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا کا عیش و عشرت سب کچھ نہیں ہے، دنیا کا آرام سب کچھ نہیں ہے۔ حسین پاک کی محبت میں پورے شہر سے آنے والی خواتین، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ محبت حسین ہے کہ حسین نے دین کے لیے سب لٹا دیا اور تم اپنی نفسانیت کے لیے اپنے دین کو بدنام کرو، اپنے مذہب کو بدنام کرو، اپنے مسلک کو بدنام کرو؟ سوچو تم کون سی عورت ہو، تم وہ عورت ہو جس کے قیادت کرتے ہوئے کبھی سیدہ زینب نظر آتی ہے، کبھی سیدہ فاطمہ نظر آتی ہے۔ اپنے کردار سے ثابت کرو، بھوکے رہو، کسی کا ہاتھ نہ تھامو، فاقہ کشی کرو، عزت کی حفاظت کرو، پیون کا لباس ہو، تمہارے لباس پہ پیون تو ہو مگر پاپ اور جرائم کے دھبے نہ ہو، تاکہ دنیا پکار کر کہہ سکے جب آج 1400 سال کے بعد زینب و فاطمہ کی کنیزوں کا یہ عالم ہے تو ان کے تقوی و طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت وہاب اپنی بیوی سے کہتے ہیں 17 دن میں چلا جاؤں۔ بیوی نے کہا 17 دن میں تو عورت اپنے شوہر کو من بھر کر دل بھر کر دیکھتی بھی نہیں، لیکن سیدہ کے لال کا معاملہ ہے، اکیلے نہ جانا، مجھے بھی کربلا لے کر کے چلو، اور سنو وعدہ کرو کہ تم جب جنت میں جاؤ گے مولا حسین کے ساتھ اکیلے نہیں، میرا بھی ہاتھ تھامو گے۔ اس کے بعد ماں بیٹا بیوی سب کربلا کے میدان میں آئے۔ آنے کے بعد حضرت وہاب نے کہا آقا میں چلا جاؤں میدان میں؟ امام نے دیکھا، ان کی ماں کہتی تھی اے سیدہ کے لال، تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا، تیری ماں کے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا، تیرے نانا کے دروازے سے کوئی خالی نہیں، ہم میرے بیٹے کو جانے دو، 17 دن کا دولہا ہے، میدان میں گئے ہیں، مقابلہ کیا ہے،
بہتوں کو جہنم رسید کیا ہے، اور اس کے بعد چاروں طرف سے اس 17 دن کے دولے کو گھیر لیا گیا اور پھر ان کا سر کاٹ کر کے اللہ اکبر پھینکا گیا۔ امام نے سر لیا اور لینے کے بعد اللہ اکبر ان کی ماں کے ہاتھ میں دیا۔ ماں نے بیٹے کا سر لے کر منہ پہ خون ملا اور کہا میرے بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اور وہ سر لے کر اس 17 دن کی دلہن کے ہاتھ میں جیسے ہی سر دیا، لو اے آج تم بیوہ ہو گئی ہو۔ تو جیسے ہی 17 دن کی دلہن نے اپنے سر شوہر کا سرتاج کا کٹا ہوا سر دیکھا، چیخ ماری اور ہمیشہ کے لیے جان آفری کے حوالے کر دیا۔ یہ شہادتیں ہیں، اور اس کے بعد آوان و انصار کی شہادتیں یکے بعد دیگرے ہوتی رہی۔